أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وصحبه وآل بيته أجمعين وبارك وسلم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن هذه الفهم حبيبي وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنی بات علیہ شامل کرتے ہیں، ساتھ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑی ہی برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پڑھیے اللہ کہتی ہیں یہ پودوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پودوں کی رضا اللہ کہتی ہے یہ پودوں کی رضا اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ پڑھیے وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ پڑھیے اللہ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر
جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ملتے زبان ذکر تیرا، ملتے زبان ذکر تیرا، اللہ اللہ مولا کا نام لئیے، اللہ کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے، ایک پلہ غافل رہیے، ایک پلہ غافل ہوئیے، صبح شام لئیے، اللہ 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 کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے، اللہ کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے، اور دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نور دی کریے، 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 توحیدی میں خانے چوڑو، توحیدی میں خانے چوڑو، بھر بھر کے جام لئیے، کہیے اللہ کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے، کہیے اللہ کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم النبیین کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، ساتھ مل کر سارے شامل ہو جائیں گے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے اللہ، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اس غزل کو نظم وادی رضا غزل کے نام سے جو ہے اس کو آغاز کیا گیا ہے، تو کلام رضا پیچھے نظر شامل کرتے ہیں، ساتھ میں کیا شامل ہو جائے گا انشاءاللہ، فیض رضا ہمیں ملتا ہے۔ بس پہ روف ان کا کیا کرتے ہیں، بس پہ روف ان کا کیا کرتے ہیں،
شرح شمس دوحا کرتے ہیں، شرح شمس دوحا کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں جنہیں تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، جشن سیراب ہوا کرتے ہیں، جشن سیراب ہوا کرتے ہیں، جشن سیراب ہوا، اور آستی رحمت عالم الٹے قمر پاک پہ چادر باندھے، قمر پاک پہ چادر باندھے، ارے گرنے والوں کو چلے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام، صوبے ہیں اپنے انہیں کو سب کام، ارے لو لگی ہے کہ اب ستر کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ میرا بل
ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولیاں بھر دو پاسا سب کا پرچہ کرنے خیر سے اور مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا 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 کام آیا تیرا سہارا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر کے پار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و صلاة کے بعد سامعین ذی وقار
وادی رضا کے جملہ اراکین محبین اور کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اہم کام کرنے پر اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کا انتظام کرنے پر دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے بزم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کی کاوش کو، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس محنت اور کاوش کے بدلے ہمیں اور آپ کو اس شعر کا مصداق بنائے کہ فلاں اتنا تو ہو جاؤں میں تیرے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ بزم وادی رضا کے جملہ اراکین نے یہ محفل کیوں سجائی، میں کیوں آیا، آپ کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ ہم سب کے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اے میرے چشم تر برستی رہے، اے میرے چشم نم برستی رہے، جگمگا عشق کے حوالے سے دونوں عالم میں ہم پہچانے جائیں، بس سرکار کے حوالے سے، تو سرکار کے حوالے سے ہماری پہچان ہو جائے، ان سے نسبت ہو جائے، ان کے غلاموں میں، ان کے ثناخانوں میں ہمارا نام ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ اور آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں اس قسم کے سنجیدہ ماحول کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی بات سننے سنانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنا چاہیے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو کلام کرتے ہیں، ہمارے سننے والے لوگ کیسے ہیں، سامعین کس معیار کے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامعین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو عشق و مستی دنیا بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ ایسے سنجیدہ ماحول میں بھی قرآن و حدیث کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسری اپنی حدیث۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اما تمسکتم بہا لن تضلوا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ہم زیادہ حق پہ گامزن رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم شاہراہ زندگی پہ کامیابی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کے لیے ماڈل بننا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، لوگ وہ بھی کہیں اور کریں، تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنا ہوگا۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ جیسا کہ بزم وادی رضا کے اراکین نے جو راہ ہدایت کے نام پر اور اس ٹاپک پر جو انہوں نے کام شروع کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ رب العالمین راہ ہدایت پہ چل کر کامیابی کے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ موضوع کہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کا مقام، اور اللہ والوں سے محبت کیسے ہو، اور اللہ والوں سے محبت کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسے ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور پھر کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟
تو علماء کرام اس کے متعدد وجوہات بیان کرتے ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عزت سے، وقار سے، مقام سے، مرتبہ سے نوازتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو صاحب جاہ و جلال سے، عزت و وقار والوں سے محبت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ خدا کے مخلوق میں سب سے بڑی عزت والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کے صدقے وسیلے سے آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء ہیں، اولیاء ہیں. اللہ والوں کی عظمت اور شان کے لیے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا جس پہ تو نے انعام نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام نازل کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سے دعا کیا کرو کہ ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا جن پہ تو نے انعام نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ تو قرآن کی تفسیر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے کچھ ترتیب ہیں، کچھ مراتب ہیں. تو سب سے عمدہ تفسیر قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی قرآن کے اجمال کی تفسیر قرآن کر دے. قرآن خود اپنی مجمل بات کی وضاحت کرے. تو جب قرآن اپنی مجمل بات کی تفسیر کرے تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کہلاتا ہے، اور یہ سب سے عمدہ تفسیر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی اگر قرآن میں کوئی مجمل بات ہے اس کی تفسیر اگر حدیث نبوی میں آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو ظاہر سے بات ہے کہ جس ہستی پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اس سے بہتر اس کی کوئی اور وضاحت اور توضیح تشریح نہیں کر سکتا. تو تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالحدیث ہے. اور یہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام نازل کیا. تو کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام نازل کیا ہے، انعم اللہ من النبیین، اللہ نے انعام نازل کیا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. انبیاء اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، صدیقین اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، شہداء اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، صالحین اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کی تفصیل کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کرتا ہے کہ صالحین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے رجوع کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الصادقین، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے، صادقین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہو کہ صالحین جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کرنے کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور صادقین کی پہچان یہ کہ وہ ہمیشہ
جھوٹ کے راستے کو چھوڑ کر سچ کے راستے پر عمل کرتے ہیں، سچ کے راہ پہ چلتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے، ہر آیت کے دوسرے آیت سے ایک تعلق، ایک ربط ہے۔ جب تک ہم اس کے پس منظر کو اور پیش منظر کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیت ہے ان میں اللہ رب العالمین نے 3 مسلمانوں کے توبہ کے قبول کرنے کا ذکر فرمایا۔ وہ خاص واقعہ کے تحت جنگ تبوک میں وہ مسلمان شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے جنگ تبوک میں، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ تھا، تمام مسلمانوں پر لازم تھا، ضروری تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک ہوں، لیکن 3 صحابی وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات جنگ سے واپس آ گئے تو منافقین نے موٹی موٹی قسمیں کھائیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یہ وجہ تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے، یہ وجہ تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ اور وہ تینوں کے تینوں آ کر اپنی دل کی ساری باتیں بتا دی اور کہہ دی یا رسول اللہ کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم جا سکتے تھے لیکن شامت اعمال نے ہمیں روک دیا اور ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ عزیزان محترم انہوں نے سچ سچ اپنی ساری باتیں بتا دیں، سو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے ان کے توبہ قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی توبہ قبول کرے، تم سے کوئی لغزش ہو جائے، تمہیں معاف کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مبارک بندوں میں شامل کر رکھا اور تمہیں بھی اپنے مبارک بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے، تو اللہ دعوت دے رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں احادیث کی روشنی میں صدق، سچائی کی عظمت کو جاننا چاہیے، فضیلت کو جاننا چاہیے۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدق کو لازم پکڑو، صدق کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد اور ارادہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جھوٹ اور گناہ کی طرف قصد کرتے ہیں، اور جھوٹ اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک شخص بدستور برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سوٹ بوٹ خوبصورت لباس پہنا ہو، پرفیوم لگائے، خوشبو لگایا ہو، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خوشبو پھیل رہی ہو، مل رہی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اتنی سب کچھ ظاہری صفائی ستھرائی ہونے کے باوجود معنوی طور پر اس کے وجود سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے وجود سے جو بدبو نکلتی ہے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم احادیث نبوی میں یہ بات آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہم لوگ تو مذاق میں بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اور قرآن کے اسلوب سے یہ درس اور یہ سبق مل رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ، یہ وہ جماعت ہیں کہ جو نہ سنجیدگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کبھی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ عزیزان محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب لوگوں کے طریقہ کار کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ چلو، ان کی اتباع کرو جو ہم سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ تو جب ان اللہ والوں کے ہم اتباع کریں گے تو اللہ جس طریقے سے ان کو مکرم بناتا ہے، معظم بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب کشف و کرامات بناتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی کرم نوازی اور مہربانی فرمائے گا کہ اگرچہ ہم ان جیسے نہ بھی بن سکے، لیکن ان کے نقش قدم پر جب ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے محبوبان خدا کی برکت سے ہمیں یہ درجہ اور مقام دے دے گا کہ جو ان کے در سے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے میں چھائے بیٹھے ہیں۔ تو جب وہ لوگ جو زمانے میں چھائے بیٹھے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی اللہ والوں کے تذکرہ جب ہوگا تو ان کے چاہنے والوں میں ہم بھی شمار کیے جائیں گے۔ تاہم جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس طرح نوازتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک شخص رسول رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہارا دین پسند ہے، تمہارا نظریہ پسند ہے، تمہارے اخلاق پسند ہے، تمہارے طرز حیات، طرز زندگی ہمیں دل کو بھاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، لیکن چند مجبوریاں ہیں۔ میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں حرام ہے، آپ اسے حرام کہتے ہیں اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی ایک چیز پر اکتفا کر لیں؟ یعنی جو 4 بیماریاں اور 4 برائیاں مجھ میں ہے، کسی ایک کو ترک کرنے کی بات کر دیں اور بقیہ کی اجازت مل جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، دین میں داخل ہو جاؤ، ہم سے یہ وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، یہ وعدہ کر لو۔ تم نے جو بات کہی، جو آپشن تم نے پیش کیا، جو ساری باتیں تم نے پیش کی ہے، ان میں ہم سے یہ وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جب اپنے نارمل حالت میں اپنی عام زندگی میں آ گیا، اب جب شراب کی طلب ہوئی، شراب پینے کی بات ہونے لگی، تو اب وہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے شراب پی لی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے شراب پی ہے کہ نہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں پی تو وعدہ خلافی ہے، کیوں میں نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زنا کی طرف قدم اٹھنے لگے، پھر دل میں یہ بات آئی کہ اگر محبوب خدا نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، اللہ کے محبوب نے جب مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بے حیائی یا یہ برائی کا کام کیا ہے کہ نہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہے۔ اس نے
شراب پینا چھوڑ دیا، اس سے یہ بے حیائی اور بدکرداری والا کام چھوٹ گیا، وہ زنا چھوٹ گیا۔ جب چوری کرنے کا ارادہ کیا تو پھر دل میں یہ بات آئی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے کہ نہیں، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں کی ہے تو وعدہ خلافی ہے، اور اگر میں نے اقرار کر لیا تو ظاہر سے بات ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو اسلام نے اس کی حد مقرر کی ہے، جو سزا مقرر کی ہے، وہ مجھ پر لاگو ہوگا۔ وہ خدا کا بندہ شراب سے تائب ہو گیا، وہ زنا سے تائب ہو گیا، وہ چوری سے تائب ہو گیا، اور پھر خدا کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت بہتر کیا آپ نے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کا وعدہ مجھ سے لے لیا، اس جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ساری بے حیائیوں سے مجھ کو مبرہ کر دیا، ساری برائیوں سے میں بچ گیا۔ پتہ یہ چلا میرے دوست بزرگوں کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اگر بندہ اس سے تائب ہو جائے تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ انسان اگر بدستور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ایک دن وہ نماز اس کو تمام بے حیائیوں سے روک دیتی۔ اسی طریقے سے اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو یہ ایک کبھی فعل جو وہ چھوڑ دے گا تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اسلام کے جتنے بھی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ سب اس کا عامل ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ اور عزیزان محترم، یہ بات اچھی طریقے سے دوستوں اور نوجوانوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں، سچ بولتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے کرامت کا صدور کر دیتا ہے، کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جب ان سے کوئی خطا لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ والوں کا محبوب مشغلہ ہے، اللہ والوں کا محبوب وظیفہ ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا محبوب وظیفہ ہے کہ ہمیشہ سچ کے راستے پہ چلنا، صدق سچائی کے راستے کو اپنانا، یہ ان کی نمایاں شان ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عزت و بزرگی عطا فرماتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ مسئلہ کہ گنہگار جب توبہ کرتا ہے، گنہگار جب استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر کرم نوازی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور اس کے دامن میں لگے ہوئے داغ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور جب کوئی معصوم عن الخطا اگر توبہ کرتا ہے، جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جن سے لغزش ہوتا ہی نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہوں، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شان میں، ان کے مقام میں، مرتبہ میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہی بات ہے کہ حضور سرور کائنات انبیاء اور رسول کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جب انبیاء سے کوئی لغزش اور گناہ نہیں ہوتا اور یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت اور مقام اور مرتبہ سے نوازتا ہے۔ ان فہرست میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس حوالے سے دیکھ لیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور سرور کائنات فرمایا کہ میں دن بھر میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ گویا کہ یہ بتانا چاہتے کہ میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور جب سید الانبیاء
کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور جب معصوم عن الخطا لوگ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں، مقام میں، مرتبہ میں اضافہ کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کا مقام اللہ کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی اِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ جب استغفار کرنے سے معصوم عن الخطا اور نیکوکار لوگ جو محفوظ لوگ ہوتے ہیں ان کے جب درجات بلند ہوتے ہیں، تو صرف معصوم عن الخطا کی فہرست میں ہم نے سید الانبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو قرآن میں ذرا ان کے فضائل دیکھتے جائیے، ان سیغوں کو مد نظر رکھتے ہیں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ فاضل بریلوی ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اگر گناہ گار توبہ کر لے جس سے لغزش ہو جائے وہ توبہ کر لے، تو میرے دوستو بزرگوں، میں اگر یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ کسی محدث نے کہی، یہ کسی علامہ صاحب نے کہی، یہ کسی جو ہے بہت بڑے مقرر نے کہی، تو یقیناً سوشل میڈیا کے دنیا میں حقدار ہیں وہ کہے کہ کہانی ہے، یہ کہانی سنا رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جسے ہم اور آپ معصوم عن الخطا اور نبیوں کا سردار جانتے اور مانتے ہیں، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الفتن اور کتاب التوبہ میں، مسلم شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو قاتل تھا، کئی انسانوں کو قتل کیا۔ آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوگی کہ 99 آدمی کو قتل کر ڈالا، لیکن پھر بھی جستجو رہی کہ تلاش کریں، ڈھونڈے کسی کو۔ جب ڈھونڈنے کی کوشش کوئی کرتا ہے، تلاش کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو اسی کی توضیح و تفسیر میں اقبال نے کہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو منزل بھی نہیں دیتے ہیں۔ جب کوئی ڈھونڈتا ہے تو اسے منزل مل جاتی ہے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ بہرحال اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ استغفار ہے، توبہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا محبوب مشغلہ ہے، ان کی عظمت و شان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی گناہگار توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی لغزش جس پر ہوتی ہے، لغزش جس سے ہو جائے، وہ جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مقام کرامت پہ فائز کر دیتا ہے۔ حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات فرماتے ہیں کہ اس نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ایک راہب سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، میرے توبہ کی کوئی سبیل ہے، میری توبہ کی کوئی راستہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں توبہ کروں تو میری توبہ منظور و مقبول ہو جائے؟ تو اس راہب نے اس کی بات کو سن کر تعجب میں کہا کہ تو 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، میرے علم کے مطابق تو تیری توبہ کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب راہب کو بھی مار ڈالا، 100 آدمی کا قاتل ہو گیا، اور جب 100 آدمی کو اس نے قتل کر کے 100 آدمی کا قاتل بن چکا، پھر بھی اس کے من میں یہ بات تھی کہ میں راہ ہدایت کو تلاش کروں، میں جستجو کروں، میں صراط مستقیم کو ڈھونڈوں، کوئی مجھے ایسا مل جائے کہ جو مجھے سیدھے راستے پہ گامزن کر دے، مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میرے کوئی توبہ کی راستہ، کوئی سبیل ہے تو بتاؤ، میں تو 100 آدمی کو قتل کر چکا ہوں۔ تو سننے والے نے کہا کہ بھائی میں تو اس بارے میں
اتنا تو فقی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، بس اتنا تجھے بتا دیتا ہوں کہ سامنے اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں چلے جاؤ، شاید تمہارے توبہ کی کوئی سبیل بن جائے، اس بستی میں چلے جاؤ۔ چنانچہ عزیزان گرامی، ابھی اس بستی کی طرف جانے کا قصد ہے، ارادہ ہے، گیا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، صرف قصد ہے، ارادہ ہے کہ اجل کا قانون نافذ ہوا اور موت نے اس کو آ دبوچا، وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں تکرار ہے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، بڑا بھلا آدمی تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، یہ توبہ کا قصد کر چکا تھا، اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے نہ یہ تو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ایک آدمی کو نہیں، دو آدمی کو نہیں، 99 آدمی کو قتل کیا، آخرکار ایک اللہ والے کو بھی مار ڈالا، ایک اللہ والے کو بھی تہتیک کیا ہے، اسے تو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بحث و تکرار ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور تکرار کرنے والوں کے درمیان تصفیہ کراؤ، فیصلہ کراؤ، مسئلے کو تطبیق کرو، یہ جو الجھاؤ ہے اس الجھاؤ کو سلجھاؤ۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اللہ کے حکم پر وہ فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور تکرار کرنے، مباحثہ کرنے اور مکالمہ کرنے والوں کے درمیان میں تطبیق کی یہ صورت نظر آئی کہ گویا کہ کہا گیا کہ دونوں طرف کی زمینوں کی پیمائش کر لیا جائے، ناپ لیا جائے۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر یہ ان اللہ والوں کی بستی سے قریب نہ ہو تو پھر دوزخ کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ عزیزان محترم، وہ قصد کر چکا تھا توبہ کرنے کا، اور جب کوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام اس کا تواب بھی ہے۔ اللہ تواب، انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں ایک نام تواب ہے، اور توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہے۔ تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس میں رجوع اور لوٹنے کا کیا معنی ہے، اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے تو اس میں رجوع کرنے اور لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رجوع کرتا ہے اور بندہ کیسے رجوع کرتا ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ، بندے کا رجوع یہ ہے کہ وہ معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، بغاوت کو چھوڑ دیتا ہے، اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، اطاعت کی طرف پھر جاتا ہے، اطاعت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور اللہ رجوع ایسے کرتا ہے کہ اللہ اپنے غضب کو چھوڑ کر رحمت کی طرف رجوع کر کے اس کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامن میں ڈھانپ لیتا ہے۔ چنانچہ جب اس بندے نے توبہ کی اور معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی اسے اپنے کتنے رحمت میں ڈھانپا ہے، اسے کیسے مقام شرافت اور بزرگی پہ فائز کیا کہ دونوں طرف کی زمین کی جب پیمائش کی گئی تو اللہ نے حکم دیا اللہ والوں کی طرف کی زمین کی کہ تھوڑا سمٹ جا، سکھڑ جا، اور یہ اس زمین سے زیادہ قریب نکلا، لہذا رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ اس کو لے گئے۔ یہاں ایک بات عقیدے کی سمجھانے والی بات ہوئی ہے دوستو کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے کعبے کا مقام سمجھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ کعبے کا مرتبہ بہت ہے، بڑی فضیلت ہے، چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ بندہ صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اس کی نگاہ کعبہ کی دیواروں پہ پڑی رہے، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ نے روایت میں یہ بات سنی ہوگی کہ کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کعبے کے پاس جانا ضروری ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھے، پہلی نگاہ پڑے، پھر جا کے وہ دعا مانگے تو جا کے یہ فضیلت، یہ بزرگی حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ والوں کا مقام سمجھ لیجئے، ان کی شان سمجھ لیجئے، ان کا مرتبہ سمجھ لیجئے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، صرف جانے کا ارادہ ہے تو اللہ نے بخش دیا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ اگر پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تو صرف قصد ہے، ارادہ ہے۔
ابھی صرف جانے کے لیے اس نے سوچا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ ابھی صرف جانے کا جب اس نے قصد کیا ہے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو اللہ کتنا نوازے گا۔ ہاں جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پہنچ جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، حجرہ میں غوث اعظم محو ذکر خدا میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہو، عبادت میں ہوں، ریاضت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہوں، اور گویا کہ اپنے شب و روز کی زندگی اس شعر کے مصداق گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں ایسے محو تھے کہ ایک چور ان کے حجرے میں آ گیا ہے اور ان کے قیمتی جبہ و دستار کو چوری کر کے گھر سے اب نکلنے کی تیاری کر رہا ہے کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ اتنے میں دروازے میں ایک دستک ہوئی، دستک کی آواز سن کر گھبرا کر وہ ایک چٹائی کے پیچھے اپنے آپ کو پناہ لے کر چھپ جاتا ہے۔ شیخ جب اپنی عبادت سے، ریاضت سے، دعا سے جب فارغ ہوئے، وظیفہ سے فارغ ہوئے، پوچھا کون؟ کہا خضر ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا فلاں علاقے کا ابدال مر گیا ہے، وہاں کے لیے ابدال مقرر کیجئے۔ کہا صبح آنا، صبح بات ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ کہا نہیں اسی وقت کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہا اسی وقت کرنا ہے؟ کہا زیادہ اچھا ہوتا کہ اسی وقت جو ہے متعین کر دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا چٹائی کے پیچھے ایک ابدال بیٹھا ہے، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ۔ فرشتے نے خضر علیہ السلام نے جب اس کا ہاتھ تھاما ہے تو اس نے کہا کہ میں ابدال نہیں، میں چور ہوں۔ کہا ہوگا تو چور، لیکن اب تو تو ابدال ہے، اب تو تو ابدال ہے۔ اور یہ یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں، وہ تو بنی اسرائیل کا ایک گناہگار تھا، جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اتنی کرامت ظاہر کی ہے۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کا وہ کتب ہے، وہ کلندر ہے، وہ غوث ہے کہ جو قرآن کریم کو 7 قراتوں سے پڑھنا جانتا تھا۔ ایلی تیلی نہیں، کوئی پان گٹکا کھانے والا اور ادھر والا نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کو 7 قراتوں سے پڑھنا جانتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے۔ اور وہ تھے میرے دوستو بزرگوں کہ جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ ان کی مقام، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کی یہ شان اور یہ مقام ہے کہ وہ توبہ، استغفار ان کا محبوب مشغلہ ہے، سچ بولنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اور اس سے یہ بات آج کے اس راہ ہدایت کے اس موضوع پر آپ کو سبق اور ہمیں یہ درس ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے مبارک بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ چنانچہ جب کوئی سچ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ پروردگار عالم ان کو عزت و وقار سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ان کو نوازتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی توبہ کرنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر ان کو مقام کرامت پر پہنچا دیتا ہے۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 18 سال کی عمر میں انہوں نے تحصیل علم کے لیے اپنی والدہ سے اجازت چاہی تھی، کہا تھا کہ اماں اجازت دو کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دین محمدی کو پڑھنا سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کا مبلغ بننا چاہتا ہوں۔ ماں نے دل پہ پتھر رکھ کر بیٹے کی جدائی کو برداشت کرتے ہوئے راہ علم کا مسافر بنانے کو تیار ہوئی، لیکن جس وقت اپنے لخت جگر کو جدا کر رہی تھی، جس وقت وہ اپنے لخت جگر کو جو ہے راہ علم کا مسافر بنا رہی تھی، تربیت میں یہ بات کی کہ بیٹا اپنی ماں کی یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ لہذا اپنی ماں کی اس وصیت کو بڑے پلو سے باندھے رکھا اور راہ علم کے جب وہ مسافر بنے تو ایک راستے میں چوروں کا ایک پوری جماعت نے قافلے کو لوٹنا شروع کیا۔ ان کی بھی باری آئی، ان کو بھی دیکھا، تلاش کیا، ڈھونڈا، کچھ نہ ملا۔ آخر کار چور نے پوچھا بیٹے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ تو نے کہا ہاں میرے پاس تو ہے، 40 درہم ہے۔ پھر تلاش کیا، سردار کے پاس لے کر آیا، کہا کہ ڈھونڈ چکے ہم، تلاش کر چکے ہم، ایک
رتی ایک کوڑی پیسہ کہیں سے نظر نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا. کہتا ہے کہ ہمارے پاس 40 درہم ہے، 40 درہم اشرفیاں ہیں. چنانچہ چوروں کے سردار نے کہا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی یہاں ہے. کہا نکالو. نکال کے گدڑی کا دھاگا کھولا اور جہاں رکھا ہوا تھا وہ پیسہ نکال کے دے دیا. تو سردار نے کہا کہ تم کہہ سکتے تھے کہ تم نے تو ڈھونڈ لیا ہے، تلاش کر لیا ہے، اب تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ ہوتا تو مل نہ جاتا. لیکن تم بدستور یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیاں، میرے پاس پیسے ہیں؟ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. عزیزان محترم، یہ صداقت کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے ابھی اس راہ علم کا بھی مسافر ہے، ابھی منزل مقصود تک پہنچا نہیں ہے. یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات سے کرامت صادر کی. یہیں سے راہ ہدایت پر چلنے والے نے دوسرے لوگوں کو جو کہ بدکار تھے، سیاہکار تھے، گمراہ تھے، اپنے ساتھ ان کو بھی راہ ہدایت کا مسافر بنا دیا. ضرورت ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے. سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ کے راستے سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے، جھوٹ بولیں گے تو ویسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے جیسا کہ سوشل میڈیا کا ایک بدکار ذلیل ہو رہا ہے، جس نے کینیڈا کی سرزمین پہ جا کر آزاد فضا میں، آزاد ملک میں کہا یہاں پہ جو ہے آزاد ملک ہے، آزاد فضا ہے، زبان کسی کی روکی نہیں جا سکتی، جو چاہو بولو، جیسا چاہو بولو. لہذا وہاں پر جا کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم فرقان حمید بے عیب کتاب نہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ نقص ہے، کوئی کمی ہے. یہ بات اس نے سچ نہیں کہی ہے، یہ بات اس نے جھوٹ کہی ہے، یہ جھوٹ ہے. قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر جو بات وہ کہہ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جب وہی آئی لنصفعن بالناصیہ، جب محمد نے اپنے صحابہ کو لکھوایا تو کاتب نے ان کی زبان سے جو بات سنی اور جیسے سنی بس ویسے لکھ ڈالا. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس وقت ان کو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کاتب جو ہے وہ غلط لکھ چکا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی کریکشن بھی نہیں کروائی. الامان الحفیظ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں کی، تم نے کوئی جو ہے نیا کوئی سوچا نہیں چھوڑا، یہ تو تمہارے گٹھی میں پڑی ہوئی یہی درس، یہی سب کچھ تم کو ملا ہوا ہے کہ انکار علم مصطفیٰ گٹھی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو کٹی پتنگ ہے. لہذا اس نے یہ بات جب کہی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ وہ لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر آ چکا ہے. جیسے قیامت تک ابلیس لعین پر لعنت برستی رہے گی، ایسی قیامت تک اس شخص پر لعنت برستی رہے گی جو خدا کی مقدس کتاب کو عیب دار ٹھہرا کر آیا ہے، جو کتاب کے مقدس کتاب کو نعوذ باللہ من ذالک جس میں کریکشن کی ابھی بھی ضرورت ہے. حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں کریکشن کی ضرورت کہ نازل کرنے والا خود ہی کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس میں کریکشن کی کیسے ضرورت ہو سکتی تھی کہ اصدق الصادقین محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ہر رمضان جبرائیل آتے، میں ان سے دور کرتا، وہ مجھ سے دور کرتے تھے. قرآن میں ان کو سناتا تھا، وہ قرآن مجھ کو سناتے تھے. اور جس سال میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا تھا اس سال رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے رمضان میں مجھ سے دو بار دور کیا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار دور کیا ہے. عزیزان محترم، چنانچہ اس کے کچھ اپنے لوگوں نے کچھ کہہ دیا تھا تو تھوڑی سی گردن اس کی ٹیڑھی جو ہے اکڑی ہوئی تو وہ جھکی ہے، ورنہ سریا وہ لگایا ہوا تھا. اور وہاں تو وہ کچھ توبہ کے کچھ جملے بول چکا، لیکن پاکستان آنے کے بعد دوبارہ اسی نہج پہ چلنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے جو کہا تو وہ تو امام احمد رضا کے بھی ترجمے میں ایسا نظر آتا ہے، تو فلاں میں ایسا نظر آتا ہے، تو ٹھکا میں ایسا نظر آتا ہے. اگر وہ باتیں جو تم کر آئے ہو اگر ہمارے بزرگوں کے کتابوں میں پہلے ہوتی تو نہ جانے تم کیا کر چکے ہوتے، نہ جانے تم
کیا کر چکے ہوتے اور کیا کچھ نہ کہہ چکے ہوتے. لیکن یاد رکھو کہ یہ خدائے بزرگ و برتر کا وہ فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. کیونکہ تو اس پاکستان میں آ کر کبھی نبی کے خلاف بولتا تھا، کبھی اولیاء کے خلاف بولتا تھا، کبھی نبی کے میلاد کو بدعت کہتا تھا، کبھی اولیاء کے عرس پر کوئی بات کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تو نے ہمارے محبوبوں کو بدعتی اور ہمارے محبوبوں پر جو ہے ان کے عرس منانے والوں پر، ان کی عظمت کے گیت گانے والوں پر تو نے کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا تھا. ہم تجھے ایسے پکڑیں گے کہ آزاد سرزمین ہوگی، اور اس آزاد سرزمین پہ تو جو کلام کرے گا، جو بات کرے گا، دنیا کے کونے کونے میں تیری گستاخی ایسے ظاہر ہوگی کہ کوا کھا کھا کر بھی، اس کے قورمے بنا کر بھی اگر اپنے چہرے کو سیاہ بھی کر لے تو پھر بھی تیرے ماتھے پہ جو سیاہ داغ لگے ہیں وہ مٹ نہیں سکے گا، وہ مٹ نہیں سکے گا. تو بہرحال عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہو کہ اگر لگے ہوئے داغ دھل جائیں تو طریقہ کار اولیاء اللہ کا اپناؤ کہ الزام مت لگاؤ، بس صرف توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو کہ ہم سے جو لغزش ہوئی ہے، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، ہم بس اللہ کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگتے ہیں. یہی ہمارا مشورہ ہے تمہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ کچھ ہو جائے اور کچھ تمہارے جو ہے وہ قبر پہ مٹی پٹ جائے اور تمہاری برائی پہ کچھ جو ہے عیب پر پردہ ڈل جائے، تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صرف اپنے عیب پہ دیکھو کہ جب تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر نہ دیکھتے، نہ تھی جب حال کی ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنے عیب پہ جو ہی نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اگر اپنے عیب پہ نظر ڈال دو گے تو تم کو کہیں دنیا میں کوئی برا نظر نہیں آئے گا، اور تم صرف توبہ کرتے رہو گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام. جے سوہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروں سے ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله ذلك الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نعوذ بك من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا كريم يا ستار يا غفار برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأزكى تسليم وآتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگار عالم آج کے ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. سننے میں سنانے میں کوئی غلطی ہوئی معاف فرما یا رب العالمین. اپنے حبیب کے صدق کی وسیلے سے ہمارے دعا کو قبول فرما یا پاک پروردگار. بزم وادی رضا کے جتنے بھی اراکین ہیں پروردگار عالم تمام کے دل جائز مرادیں پوری فرما. تمام میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدق کی وسیلے سے دل جمعی کے ساتھ پروردگار عالم دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے جو جن لوگوں کے دل میں نرم گوشہ مولا ان کے آل مال عزت آبرو میں اضافہ فرما. پروردگار عالم آج کے اس بزم میں جتنے شریک ہوئے مولا سب کی شرکت قبول فرما. ان نوجوانوں کے مستقبل کو روشن فرما.
پروردگار عالم ہم سبوں کو بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ دعا کریں زویا عمیر کے لیے، رضیہ سلطانہ، عبد الحکیم، تمیز الدین اور ناظرہ خاتون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو پروردگار عالم صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ صحت کلی عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر خالی دامن میں گوہر مراد عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے کے وسیلے سے جتنے بھی اراکین ہیں یا اللہ اس بزم کے جتنے لوگ ہیں مولا، تمام کے علم عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین صائمہ فیصل کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے وسیلے سے یا رب العالمین گھر میں خوشیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے کے وسیلے سے ہمارے دعا کو قبول فرما، قبول فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ یا پاک پروردگار پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے وسیلے سے یا اللہ بغداد معلیٰ کے ہمیں حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم حضور سیدنا غوث اعظم کے صدقے کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس بزم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار ترقی عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین راہ علم کا انہیں مسافر بنا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کی صدقے کے وسیلے سے اس بزم کو پروردگار عالم اور ترقی عطا فرما، سنجیدگی کی گفتگو کرنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کے وسیلے سے ہمارے دعا کو قبول فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔